آپ IDs ہولڈر ہیں, آپ بیٹھیے, چیٹنگ کیجئے, گفتگو کیجئے, کیمنٹس لگائیے, جو آپ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو تو وقت دیجئے نا. یہ تگ و دو آپ کے لیے فضول ٹائم پر ہے. ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں, ہماری اولادیں نہیں ہیں, ہمارے بچے ہمیں آپ سے زیادہ پیارے, آپ کے بچے ہمیں آپ سے زیادہ پیارے. اور کیا ترتیب ہے؟ کیا ہمیں معیشت کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ ضروریات ہماری نہیں ہیں؟ ہم سب کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں وقت لے کر بیٹھے ہیں, اور کوئی قبر بیانی ہے, کوئی آخرت بیانی. یہ سوچ تو رکھیے نا. یہ معاملہ تو اپنا ہی ہے. تو پھر دیکھیے آپ معاملے میں چلتے کیسے ہیں. آج نوجوانوں پر قادیانی محنت کر رہا ہے اور ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. چل کر ختم نبوت سیمینار میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا ایک بات میں مزید کرتا ہوں, قادیانی ایک شوشہ اور چھوڑتے ہیں. آپ سب کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں سب کی ہے. قادیانی ایک شوشہ اور چھوڑتے ہیں. چلو میں شوشے کا واقعہ پورا سنائے دیتا ہوں کہ شوشہ مجھ تک پہنچا کیسے. حضرت میرے موبائل نمبر پہ ایک کال آتی ہے, نیو نمبر ہے, میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اور السلام علیکم. توجہ, میرا واقعہ ذہن سے سلپ نہ ہونے دینا. فون کرنے والا مجھے کہتا ہے, جو مجھے جانتا پہچانتا نہیں ہے, میں 10-12 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 10 سال تو کم از کم ہے. کہتے ہیں آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ سم نمبر بیچتے ہیں کیوں؟ پرانے زمانے میں 10-15 سال پہلے جب نئے موبائل پاکستان میں لانچ ہوئے تھے نا, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ سم کا نمبر میرے ساتھ ملتا ہے تو یہ مجھے دے دیں, یہ یو کی ہے, یہ ٹیلی کی ہے, لے لیتے تھے. تو اس نے مجھے یہی کہا, اس نے کہا آپ کا نمبر اور میرا نمبر بالکل سیم ہے, جسٹ کوڈ کا فرق ہے. اس کا 345 ہے, میرا 333 ہے, باقی نمبر ایک جیسا ہے. کہا جی مجھے دے دیں, میں آپ کو 3000 روپے دوں گا. یہ مجھے آفر کر رہا ہے. میں نے بھی مدرسہ پڑھا ہے, کالج بھی پڑھا ہے, ہمیں بھی اس طرح کی گفتگو ہے, میں بات کا جواب دینے کا ایک شوق ہم میں بھی ہے. میں نے کہا جی آپ نمبر بیچتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کو 5000 دوں گا, کیونکہ آپ کا نمبر بھی تو میری طرح ہے نا. کہتے ہیں گڈ آنسر یار, کیا کرتے ہو؟ اب تعارف بڑھا, گپ شپ بڑی. میں نے کبھی اپنے کالج یونیورسٹی کا تعارف عوام میں نہیں کرایا, میں ہمیشہ مسجد کے مصلی کا تعارف کراتا ہوں. بس بات ہے سیدھی سی. میں چھوٹا ہوتا تھا نا, ابو کے ساتھ چلتا, ہمارے والد محترم سے کوئی پوچھتا نہیں یہ کون ہے آپ کا؟ صاحبزادہ ہے, بیٹا ہے. میں بیٹا ہوں اپنے باپ کا, اور میں ترس جاتا تھا کہ میرا ابا مجھے کبھی منہ سے کہے میرا بیٹا ہے. ابا جی ایک جملہ فرماتے تھے جو اس زمانے میں تو ہمیں برا لگتا تھا, آج میں اعزاز سمجھتا ہوں. ابا جی کہتے تھے, سرائکی میں جملہ کہتا ہوں جو ان کے لفظ تھے, پھر میں ترجمہ کروں گا. اللہ دا مال ہے, اللہ رسول دا تھیوے تجیوے. کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ رسول کا وفادار بنے تو یہ زندہ رہے. یہ جملہ کہتے. اور میں امی کو آ کر شکایت لگاتے کہ امی ابا کبھی مجھے یہ بھی تو کہتے کہ میرا بیٹا ہے. تو ہماری امی ہمارے ابا جی کہتی کہ بچے کا دل رکھنے کے لیے کہہ دے. تو ابا جی پھر بھی کہتے نہیں, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ رسول کا بنے تو یہ زندہ رہے, ورنہ مجھے اس کی زندگی نہیں چاہیے. تو میں آج بھی اپنے والد کی اس خواہش کو پورا کرتا ہوں. تو میں مسجد کا تعارف کراتا ہوں, مدرسے کا تعارف کراتا ہوں. میں نے اسے بھی کال پہ کہا, میں نے کہا جی میں تو مسجد کا مولوی ہوں. کہتے اچھا مولوی تو بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں, آپ تو بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ علماء سے ملے نہیں ہیں, آپ نے علماء کے بارے میں سنا ہے, علماء کو نہیں سنا. جب کسی کے بارے میں سنو تو ذہن اور ہوتا ہے, کسی کو سنو تو ذہن اور ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ ملیں گے. تو ہماری دوستی بنی, اسلام دعا ہوئی, اور بندہ قادیانی نکلا. جو میں سنانا چاہتا ہوں, جو عنوان بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے. پہلی ملاقات میں اس نے ایک سوال کیا اور میں نے اس کے حلیے کو دیکھا. وہ بالکل کلین شیو ہے اور ICIT ڈپارٹمنٹ آف گومل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے, اور اس کا سوال بتا رہا ہے کہ کوئی ڈوری پیچھے ہلا رہا ہے. ورنہ اس جیسا سوال تو اسٹوڈنٹ لائف میں اور اس طرح کے لڑکے تو نہیں کرتے. میں نے اس سوال کا جواب دیا. پتہ ہے سوال کیا تھا؟ مجھے کہنے لگا ایک بات تو بتائیں. میں نے کہا جی. کہتے تم کہتے ہو مولویوں کا فیض زندہ رہتا ہے,
ولی اللہ کا فیض چلتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں نبوت کا فیض سوکھ گیا ہے، ولی کے فیض سے بندہ ولی بنتا ہے، قاری کا فیض ملے تو بندہ قاری بنتا ہے، حافظ کا فیض ملے تو بندہ حافظ بنتا ہے، نبی پاک کا فیض ملے تو بندہ نبی کیوں نہیں بنتا؟ کیا نبی کا فیض سوکھ گیا ہے؟ بتاؤ۔ آئی سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا لڑکا یہ سوال کرتا ہے، اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی سے یہ بات ہے۔ بہرحال مجھے سمجھ آئی، میرے جماعت میں 4 ماہ لگے، ہمیں ہمارے اکابر سمجھاتے تھے پہلے دل لو پھر دن لو۔ کسے دن لینے ہو نا، یہ رائمنڈ کی زبان کہہ رہا ہوں، پہلے دل لیتے ہیں۔ تو گھر ایک بندہ چل کے آئے تو خندہ پیشانی سے ملیے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اسے کہا بیٹا بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی فیض ہے؟ کہتے ہے۔ میں نے کہا اگر ہم اللہ کے راستے میں چلیں تو اللہ بن جائیں گے؟ فی سبیل اللہ، ان دا وے آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ کے راستے۔ بھائی تو کہتا ہے شہید کے راستے پہ چل کے شہید کا فیض ملا، شہید بنا، عالم کے راستے پہ چلا، عالم کا فیض ملا، عالم بنا، حافظ کے راستے پہ چلا، حافظ بنا، حافظ کا فیض ملا، ولی کے راستے پہ چلا، ولی بنا۔ تو سوال ہے نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بنا؟ میں پوچھتا ہوں اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بنا جا سکتا؟ کہتے واہ یار یہ تو آپ نے میرے سوال پہ سوال کر دیا۔ ہاں اللہ کا فیض خشک تو نہیں ہے، لیکن اللہ دوسرا نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ کہتے قرآن میں۔ میں نے کہا اسی قرآن میں لکھا ہے دوسرا نبی بھی نہیں آ سکتا۔ میں نے پھر ختم نبوت سمجھائی کہ دیکھو رب فرماتے ہیں ایمان لانے کے 3 درجے ہیں، پہلی کتابیں مانے، قرآن مانے اور قیامت مانے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تورات انجیل زبور مانو، قرآن مانو، پھر قیامت مانو۔ میں نے کہا اگر حضور پاک کے قرآن کے بعد کوئی اور کتاب ہوتی تو اللہ وما انزل من بعدک اتارتے، قیامت نہ کہتے۔ حضور کی بات کر کے اللہ نے قیامت کی بات کی ہے، پتہ چلا حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ میں نے اسے عوامی انداز میں جیسے کالج والے کا دماغ تھا اس طرح سمجھایا۔ میں نے جان بوجھ کے آیت ختم نبوت نہیں پڑھی کہ ختم اس کا ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی نکالے، ہو سکتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں مول صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بہرحال آپ نے مجھے لاجواب کیے۔ 1 2 اور سوال اس نے اس طرح سوال کیے، میں جواب دیتا رہا۔ آخر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ناگواری نہیں ہے۔ میں نے کہا مثلاً؟ کہتے یار میں کسی اور سے پوچھوں تو مجھے کہے گا تو واجب القتل ہے، اسے مار دو۔ آپ تو بڑی تسلی سے کہہ رہے ہیں۔ اب میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یار تو واقعی ہے تو مرزائی بے ایمان، لیکن میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تو میرے دروازے پر آیا۔ میں نے اسے کہا بھائی آپ کے سوال تو اس قابل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق سے سمجھایا جاتا ہے جب تک سوالات ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی ملاقات کا کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اگلی ملاقات، تیسری ملاقات میں اس نے کہا جی میرے گھر آ جائے۔ ہم اس کے پاس گئے، وہ ہمارے پاس آنا جانا بنا۔ ان کی والدہ ہمارے گھر آنا شروع ہوئی۔ کوئی 18 دن کا ہمارا پروسیس چلا ہے، یہ کوئی 2 ڈھائی ہفتے کی بات بنتی ہے۔ کوئی اس کے بھی 18-20 کے سوالات تھے، اس کے سوالات پورے ہو گئے۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ پیچھے ڈوری کون ہلا رہا، لیکن میں نے پوچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے ذہین ہیں، بہت اچھا آپ کا مطالعہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پوچھتے کس سے، وہ خود مجبور ہوا بتانے میں۔ جب اس کا علم پورا ہوا نا، علم کا بھی لوگ ایزی لوڈ لیتے ہیں نا، وہ علمی ایزی لوڈ ختم ہو گیا، اب لون کی ضرورت پڑی۔ تو مجھے کہتے ہیں میرے سر کے ساتھ آپ گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ صحابہ کی ماؤں کو پیغام دیا جاتا تھا نا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ کیا کہتی؟ وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، آج کا دن دیکھنے کے لیے میں نے تو اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا۔ مائیں کہتی، میں نے اسے کہا کہ اس دن دیکھنے کے لیے تو میں نے آج تک تیری قدر کی ہے، تو اس سے ملا؟ میں نے کہا جی بالکل، ایز یو لائک اینڈ ایز یو وش۔ کب بیٹھے بتائیے؟ اس نے کہا جس دن آپ کو فرصت ہو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، تھوڑا سا مجھے بتا دو سر ہے کون؟ انہوں نے کہا میرے سر ہیں سرمد، ان کا نام ہے، کینیڈا کا سٹی ہے ٹورنٹو، قادیانیت کا گڑھ ہے، ٹورنٹو میں رہتا ہے، اور مجھ سے اس کی لائیو چیٹ ہو رہی ہے۔ ہماری ملاقات نہیں ہے، مجھے کینیڈا کا ویزا بھی آفر کر چکا ہے، ہو سکتا ہے میں چند دن کے بعد اس کے پاس چلا جاتا،
لیکن آپ نے جو مجھے ابھی سمجھایا تو مجھے 100% مرزائیت سے آپ واپس لا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ میرے سامنے اس کو لاجواب کریں تاکہ جو مجھے حق الیقین ہو چکا ہے مجھے عین الیقین بھی ہو جائے, آنکھ سے پتہ چلے. میں نے کہا پھر اس کا ایک پروسیس ہے, اسے آپ نے کہنا ہے میرا ایک دوست ہے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ ہے, بقایا اتنا فلاں فلاں یہ تعارف آپ نے اتنا زیادہ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا بٹھا دیں. بیٹھ گئے. جب ہماری گفتگو ہوئی ہے نا حضرت مولانا آپ حیران ہو گئے. مجھے کہتے ہیں آپ نے داڑھی کیسے رکھی؟ میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارا بھی تو 4 ماہ اور سروزہ جماعت کے ساتھ ریونٹ کے ساتھ وقت تو ہے نا. کہتے ہیں اچھا آپ نے سروزے میں اتنی داڑھی رکھ لی؟ میں نے کہا توبہ بندے کو ایک دن میں مل جائے تو اللہ کا کرم ہے. اچھا ویسے علی بتا رہا تھا آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہے. میں نے کہا جی علی کے ساتھ تو ماشاءاللہ ہماری محبت ہے. اس کا نام علی تھا نا وہ جو لڑکا آ رہا. اچھا اور سنائیں. ادھر ادھر کی باتیں ہو کر نہ مدعے پر آ گئے. مجھے کہتے ہیں میں نے اسے بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں. نبوت کیا ہے, نبوت کا معنی نبعن ہے, اور نبوت کے 5 شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے, اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے, ذو وحی ہوتا ہے, گناہ سے پاک ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو امت میں چنتا ہے, اور اس طرح کی فضیلتیں سنا. اور یہ پھر نعوذ باللہ مرزے پہ فٹ کر رہا تھا. میں سنتا رہا. میں نے کہا جی آپ بالکل اپنے حساب سے تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ہاں اچھا. میں نے کہا جی میرے بھی 1-2 باتیں ہیں. کہتے ہیں جی کیا ہے؟ میں نے اپنی بات پیش کی تھوڑی بہت. نہیں اس کو چھوڑیں, میں آپ کو بہت آسان بتا. تو میں نے کہا اچھا پوچھیں. کہتے ہیں اچھا مجھے آپ بتائیں what is the definition of apostle. یہ اس کا پہلا سوال ہے. نبوت کی تعریف کیا ہے؟ نبوت نبی ہونا, پیغمبر ہونا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے 5 شرطیں ہیں نا. اعلیٰ درجے کا انسان ہو, ذو وحی ہو, مبعوث من اللہ ہو, معصوم عن الخطا ہو, مفرد الطاعت ہو, جتنی ہماری شرائط ہے. اگر میں یہ بتاتا تو ہو سکتا ہے وہ کہتا مرزے میں بھی ہے, اس کو اللہ نے بھیجا, یہ کیا وہ کیا. تو میں اس لمبے چکروں میں نہیں پڑا. ہم نے کہا جی شارٹ کٹ چلیے. میں نے کہا جی نبوت کی تو بہت آسان تعریف ہے. کہتے وہ کون سی؟ میں نے کہا جس خوش قسمت انسان نے اور اعلیٰ درجے کے انسان نے, کیونکہ نبی عام انسان نہیں ہے, وہ اعلیٰ درجے کا ہے. عام انسان سے گناہ ہوتے ہیں, نبی سے گناہ قریب ہی نہیں جاتے. تو میں نے کہا جس اعلیٰ درجے کے خوش قسمت انسان نے رسول اللہ کی اقتداء میں بیت المقدس میں معراج کی رات نماز پڑھی ہے, وہی نبی ہے. اجی ہوں تو مرزے دے دادے نے اتھے بھی کھا. مجھے نٹ بنانا بھی آتے ہیں اور قابلے پہ چڑھانا بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اچھی طرح خراج کے کام کو سننا ہوا سمجھتا ہوں. تو میں نے ایسا نٹ اس کے سامنے رکھا نا کہ یہ جو بھی تعریف کرے گا اسی میں پھنسے گا. مجھے کہتے ہیں نبی کی تعریف آپ نے یہ کہاں سے کی ہے؟ میں نے کہا اپنے عقل سے. آپ کا عقل دلیل ہے؟ میں نے کہا نہیں, لیکن میرے لیے تو میرا عقل حجت ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں میری یہ تعریف غلط ہے, آپ قرآن کریم پڑھ دیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ میری تعریف غلط ہے. کوئی پڑھ دیں, حدیث پاک پڑھ دیں اور دلیل سے میری تعریف کو غلط کہہ دیں کہ وہ خوش قسمت نبی نہیں ہے, اعلیٰ درجے کا وہ انسان جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے معراج کی رات. میں ابھی یہ تعریف واپس لے کر آپ سے معافی مانگ لوں. اب اس کا ابا نہیں پڑھ سکتا نا, کہاں سے پڑھے گا؟ مجھے کہتے ہیں آپ پھنس گئے. یاد رکھنا میرے دوستو, میں نے قادیانیت سمیت تمام اہل بواطل کا وزٹ کیا ہے. جب یہ اہل حق کے سامنے ٹھہرتے ہیں نا, ان کے پاس دلیل کی دال بھی نہیں ہوتی. یہ صرف ہماری پیش کردہ دلیل پر اعتراض کرتے ہیں. ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ میدان کا آدمی سمجھتا ہے. اس نے اعتراض کیا. میں نے کہا جی کریں. کہتے آپ پھنس گئے. میں نے کہا یہ بچوں والی کہانی بچوں کو جا کر سناؤ, اب میں اس کو کیا کہوں؟ میں نے کہا اچھا پھنسائیں, کہاں پھنساؤں؟ تمہاری پٹاری میں وہ کون سا سانپ ہے جو اہل حق سے قابو نہیں ہوتا؟ بسم اللہ. کہتے ہیں ان مقتدیوں میں ایک مقتدی کا نام حضرت جبرائیل بھی ہے, اور اتنی بات تو اس کی سچ ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک کے پیچھے معراج کی رات نماز بطور مقتدی پڑھی ہے. یہ مولا علی قاری کی مرقات میں تصریح ہے. تو جب پڑھی ہے تو مجھے کہتے ہیں وہاں جبرائیل بھی نماز میں مقتدی تھا, تو جبرائیل کو آپ نبی مانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتے پھنس گئے, تعریف ٹوٹ گئی. میں نے کہا سرمد صاحب, ٹورنٹو میں کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے
पागलों का अस्पताल। ये क्या बात हुई? मैंने कहा भाई है तो हाँ कर दे, नहीं है तो ना कर दे, लेने क्या बात है? कहते है। मैंने कहा आपको वहाँ एडमिट होना चाहिए। क्यों? मैंने कहा आपके दिमाग नर्वस काम करना छोड़ गए हैं, आपके दिमाग की रगों में वो ताकत और जान नहीं रही, आप बेवकूफ़ स्टूपिड मैन बन चुके हैं, आप मेरा सवाल समझे ही नहीं है, उल्टा ले बैठे। कहते क्यों? मैंने कहा खुशकिस्मत इंसान मुक्तदी हो, जिब्राइल तो फरिश्ता है। बेटा मैंने नट पूरा काबले के लिए रखा है, ऐसे नहीं है। अच्छा फिर पैंतरा बदल के मुझे कहते अच्छा बड़े तेज बनते हो, खत्म नबूवत की तारीफ करो, खातिमुन नबीयीन कौन है? तो अब अली जो था ना, असल तो मुझे इसको लेना था, मुझे यकीन था वो नहीं, उसने नहीं आना, इसी को तो लेना जो अपना है। अब वो ज़ेर लब मुस्करा रहा है कि हमारे उस्ताद की अच्छी भली धुलाई शुरू है। मैं कहूँ अली को, मैंने कहा अली बड़ा वज़नी सवाल किया आपके उस्ताद, खातिमुन नबीयीन की। अब मैं जानबूझ के थोड़ा सा उसके सामने ऐसे वेड्रालिंग पोजीशन जिसे कहते हैं ना, अच्छा आपने तो बड़ा मुश्किल, खातिमुन नबीयीन की तारीफ। हाँ अब वो चढ़ के आए ना। आपको पता है दलील देने का भी वक्त होता है, जैसे रोटी लगाने का तवे पे वक्त है ना, ठंडे तवे पे रोटी लगाओगे रोटी ज़ाया हो जाएगी, गर्म तवे पे रोटी लगाते हैं। तो दलील देने के लिए भी अगले को एक स्टेज पर लाया जाता है ताकि वो मुतालबे दलील करे और फिर मुंह तोड़ जवाब दे, एक वक्त चाहिए। मैंने कहा यार बड़ा अजीब सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा वो चढ़ के अली देखो ये तुम्हारा कैसा फ्रेंड है। मैंने कहा जी वो मेरे जहन में जवाब आ गया। कहते जी क्या आया? मैंने कहा इन मुक्तदियों के इमाम का नाम खातिमुन नबीयीन है। अब ख़त्म, ये मोहर वाला माना भी गया ना, अब वो मोहर वाला कहाँ से लेता? ये तारीफ कहाँ लिखी हुई है? मैंने कहा जहां भी लिखी है तू आयत पढ़ दे, ये तारीफ गलत है, इसके मुक्तदी के इमाम का नाम खातिमुन नबीयीन नहीं है, मैं माजरत कर लूंगा, और अगर ये तारीफ ठीक है तो फिर तुझे माननी पड़ेगी। अब बताओ कहाँ जाओगे? ये बदतमीज़ है, मैं इसके साथ नहीं बैठता। इधर उधर करके वो चैट को उसने ऑफ किया और पतली गली पकड़ी। यकीन माने कोई इस्लाम में आया ना, उसका चेहरा उस वक्त दमक रहा हो। मैंने अली के चेहरे को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उसकी आंखों में आंसू थे खुशी के। उसने कहा मेरा रब जानता है, इसके सवालात में बड़े बड़े दोस्तों के पास लेकर गया हूँ, हो सकता है अपने जैसे हूँ जिसको इस्लाम पे स्टडी इतनी न हो। कहते हैं वो जवाब में मुझे कहते तू तो काफिर है, तू तो मिर्ज़ाई है, तू तो वाजिबुल कत्ल, इस तरह की बातें करते। तो मैं इसके साथ पक्का होता गया, और आज मैंने इसे अपनी आंखों से जलील होते देखा है ना, तो मुझे यकीन हो गया है कि मुझे वापस आकर रसूलुल्लाह का गुलाम बनना चाहिए। मेरे दोस्तों ये वाक़या सुनाने का मकसद आपको मुनाजरा सुनाना नहीं है, वही बात समझानी है कि आज इंटरनेट पर बैठे हो तो एक आंख खोल कर नींद करना। मैं सिर्फ आपकी गैरत पर दस्तक दे रहा हूं। जब ये आलम आज से 10-15 साल पहले का है, तो आज तो हम बहुत बड़े 4G और 5G के ज़माने में आ गए। पाकिस्तान में तो 4G है ना, मैं कुछ दिनों पहले यूरोप के दौरे से आया, वहाँ 5G लॉन्च हो चुका है, यही 4G प्लस है, तो उधर 5G लिखा हुआ आता है। तो आज तो हम उस दौर पे हैं। वो ज़माना तो विंडो 98 का था, एक क्लिक करो घंटे बाद जवाब आता था, तो पुराना ज़माना था। आजकल तो जो स्लाइड से आपको समझाया जा रहा है, तो आज मिर्ज़ाइयत कितनी तेज़ हो गई होगी, उनकी मेहनतें कहाँ पहुँची होगी, और हमारा नौजवान सरदार और पठान के लतीफ़े शेयर कर रहा है। हमारा नौजवान एक दूसरे की फिल्म स्टार की तस्वीरें और एक दूसरे के ऊपर मजहब से हट के सिर्फ सियासी चोट कर रहा है, और यहाँ बैठा हुआ है। हम कहाँ बैठ रहे हैं? हमारी मेहनतें कहाँ हैं? हमारा मेयार कहाँ पहुँचा है? आज काफिर को भी देखो और हमें भी देखो।